سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ یقینی اور حتمی بات ہے۔ اس کو نہ ماننا فقہا نے کفر تک سے اسے تعبیر کیا ہے۔ علم کلام کے جو ماہرین ہیں اور جنہوں نے اہل السنہ کا عقیدہ لکھا ہے، انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور ان کی دوبارہ آمد کا انکار کرنا یہ اتنی اور اتنی احادیث کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے ریکارڈ کرائیں گے، کیونکہ آج کل بہت سوں کو یہ ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت پہ وفات پا گئے تھے اور دنیا میں نہیں آئیں۔ اسی لیے آپ ہمارے محترم غامدی صاحب کو کبھی اس موضوع پہ سنیے گا، کبھی نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب رخصت ہوئے، یہ نہیں کہتے وفات پا گئے، یہ اس وقت کہتے ہیں جب عقیدے کی بات ہے، وہاں وہ کہتے ہیں وفات پا گئے، عام طور پہ کہتے ہیں رخصت ہوئے۔ اے حضرت آپ صاف فرمائیں، جو آپ نے دوسری جگہوں پہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب نہیں آئیں گے۔ اور آپ کے جو مداحین ہیں، جو بچے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہتے تھے، مصر جامع الازہر اس کے وہ جو تھے شلتوت وہ یہ کہتے تھے، اور فلاں یہ کہتا تھا، اور فلاں یہ کہتا تھا۔ یہ جتنے بھی 9-10 نام آپ لیتے ہیں نا، حتیٰ کہ علامہ اقبال کا بھی نام لیتے ہیں، ان سب سے جا کے ہم نے عقیدہ سیکھنا ہے۔ علامہ اپنے زمانے کے چوٹی کے آدمی تھے، اللہ نے بہت علم عنایت فرمایا تھا، لیکن فرض کر لو کسی عقیدے میں اہل سنہ کے خلاف گئے ہیں تو عقیدہ آ کے علم کلام دین کے ماہرین سے سیکھنا ہے یا شعراء سے سیکھنے جانا؟ خود سوچو، خود غور کرو کہ دین عقیدہ کہاں سے لیا جائے۔ آپ کو کپڑا خریدنا ہے، الحمدللہ میلوڈی مارکیٹ میں آپ پارا میں بہت دکانیں مل جائیں گی کپڑے کی، یہاں آؤ کپڑا خریدنے۔ اب ایک آدمی، ایک بچہ ایٹامک تھیوری کو پڑھنے کے لیے کتاب خریدنا چاہتا ہے تو آپ پارا جگہ ہے جہاں سے تمہیں ایٹامک تھیوری کے فلسفے پہ کتاب ملے گی۔ یار سرچ کرو، انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، کہیں مل جائے گی۔ انٹرنیٹ پہ نہیں ملتی، فرض کر لو کسی لائبریری میں جاؤ۔ جو عقیدہ ہے نا اہل السنہ کا، وہ ہم علم کلام شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الفسانی، غزالی، سرائینی، امام طحاوی، ان کے امام ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن اشعری، عقیدہ وہاں سے لیں گے۔ یہ گوشت کی دکان ہے، یہاں پہ کپڑا نہیں ملتا۔ اس لیے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ آنا اور یہودیوں کا ان پر ایمان لانا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مرنے سے پہلے ہمیں قسم ہے کہ اس پہ ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں۔ اہل کتاب عیسائی اور یہودی دونوں آ گئے۔ یہاں پر دو فرد ایمان لانے والے، یہودی اور عیسائی، یا پھر دو قومیں پوری، یہودی بھی اور عیسائی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ دو قومیں اس پہ ایمان لائیں گی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر قبل موت ہی،
اپنی موت سے پہلے پہلے۔ بحث ہوئی ہے یہ 2 مرتبہ ہی جو آیا ہے نا، یہ ضمیر کدھر لوٹتی ہے؟ اس نے یہ کہا تھا تو یہ اس کون ہے؟ اسے اٹھا کے رکھو تو کون سی چیز اس سے اشارہ ہے نا؟ یہ 2 اشارے کس کے لیے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، یہ جو ہیں جس پہ وہ اپنی موت سے پہلے ایمان لائے ہیں، قیامت کے دن ان پہ گواہ بنے گا۔ اب اس آیت کو کھول لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب عیسائی اور یہودیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے پہلے، اپنی موت سے، یہودی اور عیسائی اپنی موت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ سب سے بہترین قول مفسرین کا یہی ہے، اور اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک قرات میں یہ بھی آیا ہے کہ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ، جمع کی ضمیر آئی ہے کہ عیسائی اور یہودی یہ ساری قوم مرنے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور وہ جو حیات عیسیٰ کے قائل تھے، وہ کہتے تھے اگر یہودی دیوار سے گرے اور زمین پہ آ کے مر جائے تو یہ جو اتنا وقفہ ہے نا دیوار سے گرنے اور زمین تک پہنچنے تک کا، جو چند سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، عیسائی اور یہودی دونوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہم اس پہ ایمان لائے۔ عیسائیوں کو اس لیے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، کوئی خدا نہیں، اور یہودیوں کو اس لیے کہ جس شخص اور اس کی والدہ محترمہ آپ کے متعلق جو یہ سب جھوٹ۔ اس لیے اتنی ذرا سی دیر میں بھی یہ دونوں اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تو انہیں یہی کہا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، انہوں نے ہی خدا بنایا۔ اور یہودی دیکھیں گے اس دن جو ان کی عزت اور احترام ہوگا، اور وہ اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ میرے اور میری والدہ کے کردار پہ یہ تہمتیں لگاتے تھے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے، یہ ہر فرد کے متعلق انڈیویجلی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ پوری قومیں۔ اب اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل تفسیر کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں ان پہ ایمان لائیں گی جب وہ دنیا میں آئیں گے، تو اس وقت جتنے عیسائی اور یہودی ہوں گے یہ سب ان کو مانیں گے، لیکن وہ ایمان جو پہلا دیوار والی مثال دی اس کا تو اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عذاب جو نظر آنے لگا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ دونوں قومیں کسی وقت ایمان لے آئیں گی، لیکن یہودی تو قتل ہو جائیں گے، اور پھر وہیں جا پڑتی ہے بات کہ وہ وقفہ موت سے پہلے پہلے جو فرشتے نظر آنے لگیں گے تو انہیں دکھایا جائے گا، لیکن وہ دیکھنا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور عیسائی تو مسلمان ہو ہی جائیں۔ تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے قبل موت ہی، اپنے مرنے سے پہلے وہ ضرور ایمان لائے گا۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے تو بھی دکھائے جائیں گے کہ یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں، جس طرح ایمان والوں سے قبر میں پوچھا جائے گا، انہیں بتا دیا جائے گا مرنے سے پہلے کہ جسے تم جھٹلاتے تھے نا، یہ بڑی شان کی ہستی ہے، ہم نے انہیں بھیجا تھا۔ اور یا پھر یہ کہ دنیا میں عیسائی مسلمان ہو جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہو گیا، اپنے موت سے یوم القیامت یکون علیہم شہیدن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں گواہی دیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے ان 2 قوموں کی طرف بھی بھیجا تھا اور میں نے انہیں پورا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ نہیں مانے۔